اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں علی اختلی میکن اور آپ دیکھ رہے ہیں باکس سنی لیاقت چینل کو۔ یوٹیوب پہ سرچ کریں باکس سنی لیاقت اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی گہری بات آپ کے ساتھ حامد خان، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ ٹرانسجینڈر، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ اور کل کی معافی کو لے کر میں سب سے پہلے بات کروں گا، اور تحریک انصاف کے خلاف میں کیوں بات کرتا ہوں۔ مجھے بار بار تحریک انصاف موقع فراہم کرتی ہے، اور اس کی جو مین بنیادی وجہ وہ یہی ہے کہ تحریک انصاف کبھی بھی اپنی کسی ایک بات کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی۔ ہم نے دیکھا کہ کل خان صاحب نے عدالت کے اندر بڑا واضح کہا کہ میں جج صاحبہ کے گھر جا کر بھی معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ عدالت عالیہ نے ان کی معافی کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ایک موقع اور فراہم کیا کہ آپ ایک باقاعدہ طور پر بیان حلفی جمع کرائیں، اور آپ کی معافی کو ہم تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کا فیصلہ ہم تعین تاریخ کو کریں گے۔ لیکن ہم نے پھر دوسری طرف دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جناب معافی منگن والا بندہ تے وڈا ہوندا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ خان صاحب نے معافی مانگ لی۔ لیکن چند گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی لوگ کہتے ہیں او جی خان صاحب معافی منگن، خان صاحب دا ایڈا وڈا قاتل، خان صاحب دا معافی منگنا تے انجی جی میں پورے پاکستان نے معافی مانگ لی، خدا نہ خواستہ۔ اس طرح کے جب آپ زہر اگلتے ہیں، اس طرح کی جب آپ بیانیے نوجوان کے دماغ میں ڈالتے ہیں، اس کو یہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں نے چائے پینی ہے کہ میں نے لسی، کیونکہ جو آپ کہیں گے اس کو وہی کرنا ہے۔ اور تو پھر نوجوانوں کی تربیت آپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میرا تمام لیڈران سے سوال ہے کہ کیا آپ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کہ قوم کی کر رہے ہیں؟ ان کو جھوٹ فریب اور ایک ایسی دنیا میں آپ ان کو لے گئے ہیں جہاں پر ان کو سچ اور جھوٹ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ تحریک انصاف کے خلاف بات کرتے ہیں۔ خدا را آپ کسی ایک بات پر سٹینڈ کرے تو ہم بھی آپ کے ساتھ جو ہے سٹینڈ کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ صبح کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ ہوتے ہیں، عدالت میں آپ کچھ ہوتے ہیں اور عدالت سے باہر آپ کچھ اور ہوتے ہیں۔ 9 ستمبر کو میں نے کہا تھا کہ حامد خان کے خلاف آپ ایک بہت بڑی کمپین جو ہے تحریک انصاف شروع کرے گی، اور کل میں نے دیکھا پاکستانی ٹی وی پر فواد چودھری نے حامد خان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اس تحریک کا پہلا حصہ ہے۔ مذہبی ٹچ، خان صاحب مذہبی ٹچ کے بارے میں نے آپ کو کہا تھا کہ خدا را آپ مذہبی ٹچ سے باہر آ جائیں، لیکن آپ مذہبی ٹچ سے باہر نہیں آ رہے۔ اگر آپ کے مذہبی ٹچ اسی طرح جاری رہے تو جو علماء کرام ہیں وہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی فتویٰ جاری کر دیں گے۔ آپ پاکستان کی اس وقت بہت بڑی سیاسی قداور شخصیت ہیں، اور اگر آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے خدا نہ خواستہ ایک بحران کی طرف جا سکتا ہے۔ پاکستان بہت زیادہ، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے جذبات سے بار بار کھیل رہے ہیں۔ ایسی روایات آپ اسلامی پیش کر رہے ہیں جن کی شاید دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اگر آپ کو ان روایات سے ہٹنا ہوگا اور آپ ان روایات کا حوالہ دیں جن کا تاریخ میں حوالہ موجود ہے، تو کوئی بھی مولوی یا کوئی بھی علماء کرام آپ کے خلاف نہیں جا سکتا۔ لیکن اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ میں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توبہ استغفار اس سے دور کر دوں گا، جو لوگ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں وہ جناب وہ ایک انہوں نے ایک طرح کا شرک کیا ہے، تو یہ باتیں بہت ہی خطرناک ہیں میرے نوجوان کے لیے، میرے ملک کے لیے، بالخصوص آپ کے لیے۔ اور میں پھر ڈر رہا ہوں، مجھے یہ بڑی سوچ کے یہ خوف آتا ہے کہ جب آپ کے یہ تمام جھوٹ کے بیانیے، کیونکہ لوگ اب سمجھ رہے ہیں، لوگوں کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ جب ایک بندہ صبح کو کچھ ہوتا ہے، شام کو کچھ ہوتا ہے، اگر ایک اولاد جب وہ اپنے باپ سے جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے تو پھر اس اولاد کا بھی جھوٹ ایک دن عیاں ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اولاد ساری زندگی اپنے ماں باپ کے ارد چکر لگاتی ہے، لیکن وہ ماں باپ ان کی بات پر یقین نہیں کرتا، اور ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ جھوٹ بول رہا، چاہے کہ وہ سچ بول رہا۔ آپ کی بھی حالت ایسی ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ جو آپ سے چاہتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اب ان کو کافی حد تک سمجھ آ گیا کہ خان صاحب نے صرف سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسی کمپین لانچ کر دیتی ہیں جس کو لے کر ہمیں چلنا ہوتا ہے، وہ چاہے جھوٹ ہو یا سچ ہو، لیکن کیونکہ وہ خان صاحب نے کہہ دیا لہٰذا ہم نے اس کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے۔ تو اس جو بیانیہ ہے، اس طرح کی جو سوچ ہے، اس سے باہر ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کے خلاف کوئی فتویٰ آ جائے اور خدا نہ خواستہ آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ اور میں بالکل بھی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف کوئی بھی علماء کرام جو ہیں اس طرح کے فتوے دیں۔ مجھے یاد ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ چلیں تھوڑی سی پی لیتا ہوں تو کیا ہے، تو پھر جو اس ملک میں ہوا وہ پاکستان نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا۔ لیکن یہاں پر تو ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے جو مذہبی ٹچ کا ہے، لیکن اس کے باوجود علماء کرام خاموش ہیں۔ اس کے پیچھے کیا من کہتا ہے اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ٹرانسجینڈر، دیکھیں ٹرانسجینڈر کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے۔
کہ ٹرانسجینڈر کو شاید اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ کسی ایک مرد کے ساتھ رہ سکتا ہے اور ایک مرد جو ہے وہ کسی بھی ٹرانسجینڈر کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ بالکل بھی ایسی بات نہیں ہے خدا نخواستہ، صرف ٹرانسجینڈر کے جو بنیادی حقوق ہیں، دیکھیں ٹرانسجینڈر اس معاشرے کا حصہ ہیں، آپ ان کو اس معاشرے سے علیحدہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ہے ان کی۔ وہ انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر اس میں کوئی نقص ہے تو وہ میرا یا آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، توبہ استغفار، وہ کسی کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ میرے اللہ کی ایک منقط ہے، اور وہ میرا اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ، اور ان کے لیے شاید یہی بہتر تھا جو میرے اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا۔ ہمیں ان کو معاشرے میں عزت دینی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماں باپ کو سوچنا چاہیے اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ ان بچوں کو اپنے جب گھروں سے چھوڑ آئیں گے تو وہ بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں آپ کی پرورش میں رہ کر وہ اپنی زندگی کو بہتر کر لیں، لیکن جب آپ ان کو سڑکوں پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا ہے جب ٹرانسجینڈرز کی انٹرویو ہم نے دیکھے ہیں، وہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کتنی شدید آبدیدہ ہوتے ہیں، اور پھر اس وقت کوئی بھی دیکھنے والا، کوئی ایسا شخص جو ان سے نفرت بھی کرتا ہے، اس کو بھی ان پر پیار آتا ہے اور ایک ترس آتا ہے۔ ترس میں نہیں کہتا کہ آپ ان پہ ترس کھائیں، کیونکہ ترس کیوں کھائیں آپ؟ وہ کوئی مظلوم نہیں ہے، وہ کوئی بے بس نہیں ہے۔ ان کے لیے جو معاشرے میں وقار ہے ان کو تلاش کرنا ہوگا، ان کو اپنے لیے عزت اور ایک عزت کا روزگار تلاش کرنا ہوگا۔ میں دیکھتا ہوں جب چوک چوراہوں پر ٹرانسجینڈر ایک گاڑی سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے تو اگر وہ گاڑی والوں کو کچھ دیتا ہے تو اس کو وہ بڑی خوشی روانہ کرتے ہیں، اگر کوئی نہیں دیتا تو وہ تالیاں بجاتے ہوئے اس کو بد دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے رویے اس طرح کے ہوں گے تو پھر یہ معاشرہ بھی آپ کو عزت نہیں دے گا۔ آپ کو اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی تو پھر یہ جو معاشرہ ہے یہ بھی اپنے رویے میں تبدیلی لائے گا اور آپ کو عزت دے گا۔ یہ جو بل ہے اس کی جو مین بنیادی وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی سرکاری نوکریوں میں حصہ دیا جائے، ہمارے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بھی بن جائیں۔ جو والدین اگر اپنے بچوں کی والدیت میں جب اپنا نام ہی دینا نہیں چاہتے تو ان کا شناختی کارڈ کیسے بنے گا؟ ایک ایسا بل بنایا جا رہا ہے کہ ان کے جو گرو ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ بنا دیا جائے اور ایک گرو کی والدیت دے کر ان بچوں کے، ان جو نوجوان ہیں، جو جتنے بھی ٹرانسجینڈر ہیں، وہ بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جو بھی ہیں، ان کے شناختی کارڈ بنا دیے جائیں اور ان کو بھی جو بنیادی حقوق ہیں پاکستان میں وہ میسر ہوں جس طرح کے پوری دنیا میں۔ دیکھیں جس بارے میں بات کی جا رہی ہے، شاید دنیا کے 3 یا 4 ایسے ملک ہیں جہاں پر یہ قانون پاس ہوا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے ساتھ رہ سکتا ہے، اور پاکستان تو ایک اسلامی ملک ہے، یہاں پر تو اس قانون کے بارے میں سوچنا بھی گناہ ہے اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ ٹرانسجینڈرز کے بارے میں یہ صرف ان کے بنیادی حقوق کا بل ہے، ان کی سرکاری نوکریوں کا مسئلہ ہے، ان کے شناختی کارڈ اور ان کے جو معاشرے میں عزت ہے اس کو، لیکن عزت کو بحال کرنے کے لیے ٹرانسجینڈرز کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانا ہوگی اور ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہمیں ان کو عزت دینا ہوگی۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں۔ خدا را تحریک انصاف کے لیڈران جس طرح اپنے ان نوجوانوں کو، جن کے ٹائگر اور ٹائگرز ہیں، وہ پتہ نہیں کیا خان صاحب نے کل کہہ دیا ہے، وہ جو ہیں ان کے بارے میں اور ان کے لیے جو وہ بات کرتے ہیں، کسی ایک بات پر ان کو کھڑا رہنے اور سٹینڈ رہنے کی جو ہمت اور طاقت دینے کی کوشش کریں، نہ کہ صبح کچھ اور شام کچھ، تو آپ کے بارے میں جو ہم جیسے لوگ ہیں ان کے رویوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔